بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم پیش کر رہے ہیں مکمل۔ مودودی صاحب کا تفسیر ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ یعنی جتنی بھی ہم تعریفیں کریں، وہ انسانوں کی ہم جتنی تعریفیں کریں یہ چیز غلط ہے۔ تعریفیں سب کے سب اللہ کی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی خوبصورت ہم چیز دیکھتے ہیں تو وہ چیز خوبصورت ہے، لیکن اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ بے شک تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، انسان نہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے اللہ۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا رحمت کرنے والا ہے اور وہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ ایک تو وہ رحمت کرنے والا ہے کہ دنیا میں چاہے کافر ہیں، منافق ہیں، جو بھی ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں چاہے نہیں کرتے، وہ سب کو یکساں رزق دیتا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو رزق دے رہا ہے اور سبھی کی سانسیں اللہ کی مرضی سے چل رہی ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں جو مانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں کے مطابق جو زندگی بسر کرتا ہے، پھر تو وہ اتنا بڑا رحیم ہے کہ پھر قیامت والے دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر جنت میں نہ اسے موت آئے گی، نہ بیماری آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، اور جو چاہے گا اسے وہ وہاں پر ملے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ روز جزا کا مالک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی دنوں کا مالک ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دنیا میں دیکھو آپ لوگ جو کچھ بھی کرو، لیکن آپ لوگ اس دنیا کا مالک نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دنیا کا مالک ہے، جس کو چاہے موت دے اور جسے چاہے زندہ رکھے، اور قیامت والے دن جسے چاہے جہنم میں ڈالے، جسے چاہے جنت میں ڈالے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، اس لیے بتا رہا ہے کہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ یعنی آپ لوگ سوچ سمجھ کر کے چلیے، آپ لوگ خود دیکھیے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ خود کو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تو مدد نہیں مانگ رہا، تو روز جزا کے دن میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا؟ یہ ہمارے لیے فکر کرنے کی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا ایک دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس دعا کے بدلے میں جو انسان کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا پھر پورا کا پورا آگے قرآن دے رہے ہیں کہ بھائی سیدھے راستے کے لیے اگر تمہیں چلنا ہے تو یہ قرآن کی پیروی کرو اور سیدھے راستے پر چلو۔ اس لیے یہاں پر جو ہے نا کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی ہمیں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ دراصل یہ بات جو ہے نا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہم نہیں بتا رہے، لیکن ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم تو صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور آگے ہے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم مدد کے لیے بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمانوں کے کچھ طبقے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مانگتے ہیں، اور باقی دنیا تو بہرحال وہ تو ہے ہی ایسا کہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے ہی مانگتے ہیں، چاہے اہل کتاب ہوں چاہے کافر ہوں، جو بھی ہوں وہ تو ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھک جانا، اور اپنی کچھ چاہیے جب مجھے تو یعنی میں جھوٹ بول کر کے کسی سے بھی کچھ مانگ لوں، لیکن ہم لحاظ نہیں کرتے نہ قرآن کا، نہ دین اسلام کا، نہ اپنے نبی کا۔ تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے، ہمیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ابھی راستہ جو ہے نا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دکھائے گا، کیونکہ ہم نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ راستے سے مراد یہ ہے کہ یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ غلط چیزوں سے بچا کے ہمیں جو صحیح چیزیں ہیں نا ہمیں ان کا تعارف کرا، اور ہم انہی چیزوں کو یعنی پکڑے رہیں۔ صحیح چیز جو ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کریم۔
اگر ہم اس کو قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے، اس کے مطابق فیصلے کرتے رہیں گے تو ہم سیدھے راستے پر رہیں گے۔ اگر ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم گمراہوں کے راستے پر چل جائیں گے، اور جس طرح دنیا آج کل چل رہی ہے گمراہی پر، اس طرح پھر ہم بھی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں گمراہ تو نہیں ہو گئے، کہیں گمراہوں کے راستے پر تو نہیں چل پڑے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ اتنے اچھے لوگ تھے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی وہ جو اللہ کی بات کو مانتے تھے اور اللہ کے لیے لڑتے تھے اور اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے تھے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آپس میں وہ بھائی بھائی بن کر رہتے تھے، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی ان کے یعنی ہاتھ میں ہندو ہوتا، کافر ہوتا، جو بھی تھا، اہل کتاب تھا، وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے تھے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ سے ہی مدد مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے نا بالکل اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں انہی لوگوں کا ذکر کر دیا، جو آیتیں ہم دن میں 5 بار نماز میں یہی آیتیں ہم دہراتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جو نہ ہی گمراہ ہوئے نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو گمراہ نہیں ہوئے، یعنی جو لوگ گمراہ کبھی بھی نہیں ہوئے، جنہوں نے پہلے تو زندگی گمراہی میں گزاری، جب حق سچ کو پہچان لیا تو پھر اللہ کے لیے ہی انہوں نے زندگی گزاری، اور نہ ہی وہ لوگ یعنی بھٹکے ہوئے تھے، جو کسی کی باتوں میں آ کر بہک جانا، یا ایسا یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا۔ ہم ان کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے جو بالکل بھی تیرے سیدھے راستے پر جو چلنے والے لوگ تھے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی غصہ نہیں کیا، یعنی وہ جو اللہ تو اس پر غصہ کرتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہو کہ نوکر جو ہوتا ہے نا، مالک اس کا تب اس پر غصہ کرتا ہے جب نوکر اپنے مالک کا کام چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا آپ فطرت یہ دیکھیے کہ جب یعنی ہم بندے جو ہیں کسی دوسرے کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ بہت بڑا بے نیاز ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ لیکن دنیا میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کریں، اور اللہ بہت بڑا ہے تو بخشنے والا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اس سے بخشش مانگنی چاہیے، اور ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہمارا کب موت آ جائے گا۔ اس لیے ہم دنیا میں بھی انصاف کرتے رہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔